فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم عزا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور آج سورہ مریم کی آیت نمبر 84-83 سے لے کر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ آج سورہ مریم کا آخری رکوع ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کے بعد سورہ طٰہٰ سے شروع کیا جائے گا۔ جب بھی کسی سورت کا اختتام ہوتا ہے تو یہ ایسا ہی سمجھیے جیسے جب آپ کوئی چیز سم اپ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی گفتگو اپنی سمیٹ رہے ہوتے ہیں، تو آخر میں جو بات ہوتی ہے وہ بڑی خاص قسم کی بات ہوتی ہے، جو سارے پچھلے سینیریو کو لے کر کے سمیٹ رہی ہوتی ہے۔ یہاں رب کریم جل وعلا نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین، ہم نے کافروں پر شیطانوں کو مسلط کر دیا ہے، یعنی ہم شیطانوں کو کافروں کے لیے بھیجتے رہتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں وہ؟ تؤزهم عزا، وہ ان کو خوب اکساتے رہتے ہیں، اچھالتے رہتے ہیں۔ کفار کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کا انکار کریں، رسول کا انکار کریں، توحید کا انکار کریں، رسالت کا انکار کریں، آخرت کا انکار کریں، عذاب قبر کا انکار کریں، وحی کا انکار کریں۔ یہ سارے کام کر کے گویا کہ وہ شیطان کا ساتھ دے رہے ہیں نا، کیونکہ شیطان کے بارے میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ وہ تمہارا بھی کھلا دشمن ہے اور اللہ کا بھی دشمن ہے وہ۔ تو اب یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صاحب قرآن اور وہ جو قرآن نازل کرنے والا ہے اس کا انکار کر کے دراصل شیطان کو خوش کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہمیں رحمان کا پیغام بھی نہیں سننا اور رحمان کے نمائندے کا ساتھ بھی نہیں دینا، ہم نے شیطان ہی کے ساتھ رہنا ہے، جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا تو اللہ کہتا ہے پھر ہم نے بھی شیطانوں کو ان پر مسلط کر دیا، یہ سراپا شیطان بن گئے۔ جب انسان اللہ کی احکامات کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اگر وہ باز آ جائے تو ٹھیک ہے، توبہ کا راستہ کھلا ہے، واپس آ جائے۔ اگر وہ واپس نہ آئے تو اللہ تعالیٰ شیطانوں کو ایسا اس پر مسلط کرتا ہے کہ وہ سراپا شیطان بن جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سراپا شیطان بن گئے ہیں، باوجود اس کے کہ توحید، رسالت اور قیامت پر جو دلائل قرآن نے دیے، جو دلائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، جو دلائل قرآن میں آئے وحی کے ذریعے سے اترے، ان کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ بھئی توحید پر جو دلائل قرآن نے دیے ہیں اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا، رسالت پر جو دلائل قرآن نے دیے اس کے جواب بھی ان کے پاس نہیں تھا، قیامت کے آنے کا جو ثبوت اسلام نے دیا، قرآن نے دیا، اس کا جواب بھی ان کے پاس نہیں تھا۔ اب جواب تو ہوتا نہیں تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے مذاق اڑانا، اور وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو برا بھلا بھی کہتے تھے، گالم گلوچ بھی کرتے تھے، اپنی ذاتی حیثیت میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے، جو ظلم و ستم ان سے ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بھی واضح پیغام دے دیا کہ ہم نے ان کو شیطان بنا دیا ہے، شیطانوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے، اب ان کی واپسی کی راہ ناممکن ہے۔ اللہ کے علم میں تو ہے نا، واپسی کی راہ ناممکن ہے۔ ہاں فلا تعجل علیہم، اے میرے حبیب اب آپ ان کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے جلدی سے ہم سے مطالبہ نہ فرمائیں،
آپ اس بات کی جلدی نہ کریں کہ کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، انہوں نے اسلام کا راستہ روکا ہے، آپ کو اذیتیں دی ہیں، آپ کو تکلیفیں دی ہیں، آپ کو شیب ابی طالب میں 3 سال تک پتھر کھانے پر مجبور کیا، آپ کو وہاں پر انہوں نے کھجور کی گٹلیاں کھانے پر مجبور کیا، چمڑا چوسنے پر آپ کو مجبور کیا، آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا۔ ہاں اس کے باوجود میرے حبیب فلا تعجل علیہم، آپ یہ اس بات کی جلد بازی نہ کریں گے ان کو فوراً اللہ کا عذاب آ جائے۔ کیوں؟ انما نعد لہم عدا، ہم ان کے دن اور رات گن رہے ہیں، ان کی حرکتیں بھی گن رہے ہیں، ہم نے لسٹیں بنا لی ہیں، اور جتنے دن اللہ نے مہلت دی ہے وہ سب ہم گن گن کر ان کو گزار دینا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ان کو پورا پورا موقع دیا جائے۔ انما نعد لہم عدا، جس دن یہ گنتی پوری ہو جائے گی میرے حبیب، وہ جو ہمارا وعدہ ہے کہ ان کو عذاب میں مبتلا کریں گے، وہ عذاب ان پر آ جائے گا، نازل ہو جائے گا۔ اس لیے آپ جلدی نہ کریں۔ اس میں ایک پیغام ہے، جو حق پر ہوتا ہے نا، اس کے جذبات جو ہیں وہ بڑے برانگیختہ ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے میرا راستہ روکا ہے، اتنے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کو ابھی ابھی شام سے پہلے مزہ چکھنا چاہیے۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ صبر سے کام لیجئے، تحمل سے کام لیجئے، برداشت سے کام لیجئے، اور ذرا دیکھیے اللہ کے رنگ۔ کیوں؟ یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم کو راستہ دے دے اور کامیابی دے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا آپ انتظار فرمائیں، جلد بازی نہ کریں۔ اس کے اندر مسلمانوں کے لیے پیغام یہ ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھال لیا ہے اور اللہ کے احکامات و فرما برداری کے مطابق چل رہے ہیں، تو انتظار کیجئے، جو ظالم ہیں ان کا انجام ایسا ہی ہوگا۔ کیسا؟ ان کا انجام یہ ہوگا کہ یہاں ان کو 10 لاکھ فوج سلوٹ مارے گی، اور برطانیہ یا جرمنی میں جا کر وہ واش روم میں گریں گے، اور وہاں گرنے کے بعد وفات ہو جائے گی۔ وہاں ان کو برین ہیمریج ہوگا، وہاں گلی میں جاتے ہوئے ان کو گالیاں دی جائیں گی، جوتے پڑیں گے، ان کو گالوں پر تھپڑ پڑیں گے۔ یہ دنیا کا عذاب ہے بھائی، آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے۔ کوئی ظالم بچ کے نہیں جائے گا، اس لیے کہ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا ہے، اقتدار صرف اللہ کا ہے۔ آپ کو تو اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا ہے، اس لیے آپ اللہ نہیں بن سکتے، آپ خدا نہیں بن سکتے، آپ حاکم مطلق نہیں بن سکتے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ہمیں انتظار کرنا ہے، ہمیں انتظار کرنا ہے۔ ایک ایک کر کے اللہ نے سب لسٹیں بنا رکھی ہیں، ایک ایک کر کے ان سب کا انجام یہی ہونے والا۔ ہاں، اور آپ متقی ہو، آپ پرہیزگار ہو، تو ذرا اپنا انعام بھی سن لو۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم متقی اور پرہیزگار، نیک اور صالح لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں وفد کی صورت میں پیش کریں گے، وفد کی صورت میں پیش کریں گے۔ وہ وفد کیا ہے؟ یہ وفد جو ہے یہ وافد کی جمع ہے۔ جب کہیں وفد جاتا ہے، ڈیلیگیشن جاتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں ایک ملک دوسرے ملک میں اپنا ڈیلیگیشن بھیجتا ہے، اسے وہاں پروٹوکول دیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کا ڈیلیگیشن آیا ہے، یہ فلاں فلاں معاہدے کرے گا، یا جو بھی ہم سے ملاقات کے لیے آیا ہے اس کو وہاں عزت دی جاتی ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو سن لو، آج ممکن ہے آپ کے تقوی اور آپ کے پرہیزگاری کی وجہ سے لوگ آپ کو بدھو سمجھے، ایسا ہو سکتا ہے، لوگ آپ کو مجنوں کہیں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کل قیامت میں جب خدا کے سامنے آپ کو پیش کیا جائے گا تو وفود کی صورت میں پیش کیا جائے گا۔ وفد یعنی اس طرح سے اکٹھا کر کے آؤ بھئی، یہ وفد جو ہے یہ کراچی سے آ رہا ہے بھئی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے، یہ وفد جو ہے یہ سرگودے سے آ رہا ہے، یہ وفد جو ہے یہ پنڈی سے آ رہا ہے، یہ وفد جو ہے پشاور سے آ رہا ہے، یہ وفد جو ہے یہ کوئٹہ سے آ رہا ہے۔ باقاعدہ وفود کی صورت میں متقی لوگ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ ہاں،
جو تقوی والے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات عطا فرمائے ہیں، مقامات عطا فرمائے ہیں، تو ان مقامات اور درجات کی نسبت سے ان کو سواریاں بھی عطا فرمائی جائیں گی۔ وفد کا سے مراد دیکھیے، وفد جب جاتا ہے تو وہ پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ وہ جہازوں میں جاتا ہے، بحری جہازوں میں جائیں یا ہوائی جہاز میں جائیں، وہاں جا کر بھی ان کو گاڑیوں میں لے جایا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وفود جو آتے ہیں وہ تو سواریوں پہ آتے ہیں، تو کیا ان کو بھی سواری ملے گی؟ کیسا پیارا سوال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب متقی اور پرہیزگار لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تو وہاں جب یہ دیکھیں گے تو ایسی خوبصورت اونٹنیاں سواریوں کے لیے وہاں پر موجود ہوں گی جن کا انہوں نے کبھی تصور نہیں کیا اور میں بیان نہیں کر سکتا، وہ سواریاں ان کو دی جائیں گی، اور ان اونٹنیوں پر بٹھا کر فرشتے ارد گرد ان کو چلانے والے ہوں گے، اور خوشبوؤں اور مہک کی صورت میں وہ وہاں سے نکلیں گے۔ دنیا دیکھے گی کہ یہ کون سا وفد آ رہا ہے بھائی۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ جس شخص نے دنیا میں تقوی اختیار کیا، اپنی آرزوؤں کا قتل عام کیا، اپنی خواہشات کو ختم کر دیا اور اللہ کی رضا اور مرضی کو قائم کیا، اللہ اسے یہ اجر عطا فرمائے گا۔ تو نے زندگی میری مرضی کے مطابق گزاری، آج میں اپنی مرضی کے مطابق تجھے شان اور یہ شوکت عطا فرماؤں۔ بلکہ اگر آپ اس کو مزید سمجھے تو وہ یوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہوں گے وہ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور جب قبر سے ایسے نکلیں گے تو ہر قبر کے سامنے، متقیوں کی قبر کے سامنے بڑی خوبصورت سی ایک شکل ان کو نظر آئے گی، تو وہ ایسے حیران ہو جائیں گے کہ یہ یہاں کیسے، یہ یہاں کون؟ تو وہ مسکرا کر کے کہے گی وہ شکل و صورت، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ تو یہ کہیں گے، جی میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا، البتہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ سے مہک آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، بڑا پیارا لباس آپ نے پہن رکھا ہے، لیکن میں آپ کو پہچانتا نہیں۔ تو کیا کہے؟ آپ نے تو مجھے نہیں پہچانا، لیکن میں آپ کے نیک اعمال ہوں۔ دنیا میں آپ پر سوار تھا اور آپ نیک اعمال انجام دے رہے تھے، اور آج میں آیا ہوں تاکہ آپ کی سواری بن جاؤں، اٹھیے میرے کندھوں پر سوار ہوں تاکہ بارگاہ الہی میں پیش کر دوں۔ متقیوں کو، پرہیزگاروں کو، اللہ کے فرما برداروں کو یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ ان کے اعمال جو نیک اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئے ہیں انہیں سواری بنا کر اللہ تعالیٰ پیش کرے گا تاکہ ان پر سوار ہو کر کے وہ جائیں۔ لیکن یاد رکھیے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اللہ کہہ رہا ہے اور ہم مجرموں کو جہنم کی طرف بھوکا اور پیاسا ہانکیں گے۔ ساق یسوق، پیچھے سے ہانکنا، اور آپ کو پتہ ہے جب چرواہے بکریوں کو، جانوروں کو ہانکتے ہیں تو ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور یہ بڑی ذلت کی بات ہے، وہ کبھی اس کو مار رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کو مار رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کو مار رہے ہوتے ہیں، سیدھے چلو، ادھر چلو، ادھر چلو، آگے چلو، تیز چلو، آہستہ چلو، یہ سب کر رہے ہوتے ہیں اور مار بھی رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو سیدھا کریں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ، اور مجرم وہ ہیں جو اللہ کی جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے دنیا کی زندگی اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق گزاری، ان کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس دن مجرموں کے صف میں شامل کریں گے اور ان کو ہم ہانک کر کے لے جائیں گے۔ لیکن کیسے؟ اس حال میں کہ ان کو پیاس لگی ہوئی ہوگی، وہ تھکے ہوئے ہوں گے، وہ پریشان ہوں گے، اور اس طرح سے ہم ان کو لے کے جائیں گے جہنم کے اندر، اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ لہذا کوشش یہ کریں ہمارا تعلق اگر متقیوں میں سے نہ ہو تو کم از کم متقیوں کی صحبت میں رہنے والا، متقیوں سے پیار کرنے والا تو ہم بن جائیں۔ فرمایا لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، فرمایا لوگ وہاں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا، لا یملکون الشفاعہ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ہاں جس نے خدا سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے، عہد کر رکھا ہے۔
یہ بڑی اہم بات ہے، سوائے اس کے کہ جس نے خدا سے وعدہ کر رکھا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے شفاعت کا حق عطا فرمائے گا، اس کی شفاعت کرے گا۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ اس حوالے سے بڑی ایک خوبصورت حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے عہد یہ ہے کہ کوئی شخص زندگی میں یہ ایک دفعہ پڑھ لے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، کوئی شخص زندگی میں ایک دفعہ یہ الفاظ پڑھ لے اس کا اللہ سے عہد ہو جائے گا، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عہد کے ذریعے سے اسے شفاعت نصیب فرمائے گا۔ اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ ذرا غور سے سماعت فرمائیے۔ اللہم یا فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انی اعہد الیک بشہادت لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدہ ورسولہ فلا تکلنی الی نفسی فانک ان تکلنی الی نفسی تباعدنی من الخیر وتقربنی الی الشر وانی لا ارجو لا اثقل الا برحمتک۔ اے اللہ، اے زمین و آسمان کے بنانے والے، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، میں یہ گواہی دیتا ہوں، میرے تجھ سے یہ معاہدہ ہے، میں گواہی دیتا رہوں گا، تو ایک ہے، غیب کو جاننے والا، حاضر کو جاننے والا، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میرے نفس کے حوالے نہیں کرنا مجھے، اگر تو نے میرے نفس کے حوالے مجھے کر دیا تو میرا نفس مجھے بھلائیوں سے، خیر سے، نیکی سے دور کر دے گا اور شر کے مجھے قریب کر دے گا، اور اللہ میں تو تیری رحمت پہ ہی امید رکھتا ہوں، اسی سے میں وَإِنِّي وَاثِقُكَ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، اے اللہ میں تو تیری رحمت پر بھروسہ رکھتا ہوں، وَاجْعَلْ لِي عِندَكَ عَهْدًا، اے اللہ اس میرے عہد کو اپنے پاس رکھ لے تاکہ تو قیامت میں مجھے یہ واپس کر دے، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، وہ قیامت کے جس کے آنے میں تو وعدہ خلافی تو کرتا نہیں، تو قیامت کے دن مجھے یہ میرا وعدہ واپس کر دینا۔ تو اس لیے یہ کلمات، اب میں نے یہ دیکھا کہ کہیں کہیں عہد نامہ لکھا ہوا پڑا ہوتا، مساجد میں پڑا ہوتا، اس کو معمولی نہیں سمجھنا، زندگی میں ایک دفعہ لازمی پڑھ لینا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میرا رب آپ کو ان الفاظ کے ذریعے سے آپ کو شفاعت نصیب کرے گا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کون ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ چاہیے؟ اس لیے لازم ہے کہ یہ عہد نامہ کو ایک دفعہ تو پڑھ لو، کیونکہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور ساری فقہ حنفی کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ احادیث پر مبنی ہے، اس لیے یہ بڑی اہم بات ہے، لہذا اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اور یہ عہد اور یہ معاہدہ ہمیں اپنے رب سے کرنا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اور اے اللہ میرے اور تیرے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا ہے، تو اس کو عہد نامہ کو ضرور ایک آدھ دفعہ پڑھ لیجئے گا۔ فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں۔ یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور مشرکین مکہ وہ ملائکہ یعنی فرشتوں سے کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ انہوں نے ایسی بات کی ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ بات ایسی بھاری بات کی ہے، یعنی اتنی گندی بات انہوں نے کی ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اس بات کی نحوست سے آسمان پھٹ جائیں گے۔ یہ بات اتنی بری ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اس بات کی نحوست سے آسمان پھٹ جائیں گے، وَتَنشَقُّ الْأَرْض، زمین پھٹ جائے گی، اور وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ اپنی جگہ سے گر جائیں گے، لڑھک جائیں گے، اتنی بری بات کی ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
عقل انسانی کو کس طرح سے مثالوں کے ذریعے سمجھا رہا ہے۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان دعوا للرحمن ولدا، یہ سب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ نظام کائنات درم برم ہو جائے گا، یہ نظام کائنات الٹ پلٹ ہو جائے گا، دنیا اور آخرت سب ختم ہو جائے گی، تم نے ایسی بری بات کہی ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ ارے اللہ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، وہ رحمان ہے، مہربان ہے، اس کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، جیسا کہ تم نے بنا رکھا ہے کہ اللہ کی ایک اولاد ہوگی، اس کو وہ لوگوں کے گناہوں کے پاداش میں ذبح کر دے گا، سب کے گناہوں کا کفارہ دے دے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کا جو عقیدہ کفارہ ہے اس کی دھجیاں بکھیر دیں۔ ارے خدا کے بندو، وہ رحمان ہے، اس کو ضرورت پڑے گی کہ وہ اولاد لائے اور ایک بیٹا ذبح کرے تمہارے گناہوں کے لیے؟ گناہ کیے تم نے، اور وہ تمہارے لیے اپنے بیٹے کو ذبح کرے جس کا کوئی گناہ نہیں؟ یہ کیسی بات ہے؟ فرمایا بہت بری بات ہے۔ لہذا بتا دیا کہ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، ارے وہ رحمان ہے، اس کو تو بیٹے اور اولاد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ تمہارے گناہوں کی پاداش میں ان کو ذبح کرتا رہے۔ لہذا یاد رکھو کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹی نہیں ہے۔ ان کے اس عقیدے کو، شرک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رد کیا۔ پھر فرمایا سنو، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، فرمایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے نا، یہ جب کل قیامت میں ان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو یہ بندہ بن کے پیش ہوں گے، یعنی سب عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، تو یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ انبیاء اللہ کی مخلوق، رسول اللہ کی مخلوق، صدیق اللہ کی مخلوق، شہداء اللہ کی مخلوق، صالحین اللہ کی مخلوق، تو اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مقام عبدیت پر فائز فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ کہہ کر پکارا کہ وہ پاک ہے ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ حالانکہ کہہ سکتا تھا اللہ اپنے حبیب کو لے گئی، محبوب کو لے گئی، رحمت کو لے گئی، نہیں، فرمایا اپنے بندے کو لے گئی۔ کیوں؟ مقام عبدیت سب سے بڑا اور اونچا مقام ہے، اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز اللہ کی بارگاہ میں اس کا بندہ بن کے آئے گی۔ اور کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں، آپ نے خود بتایا امت کو کہ بھائی میں لوائے حمد کے نیچے ہوں گا، یعنی میرے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا، اور وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، میری امت اس کے نیچے ہوگی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دلوں میں سنبھالو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، آپ کے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کر لو، تاکہ کل جب لوائے حمد آپ کے ہاتھ میں ہو تو اس جھنڈے کے نیچے ہمیں بھی کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اے رسول بے شک ان سب کو اللہ نے گن رکھا ہے، اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے اللہ نے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی علم سے اور اس کی جو لسٹیں بنی ہوئی ہیں اس سے کوئی غائب نہیں ہو سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی یہ سمجھے کہ میں چھپ جاؤں گا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کون اس کا اطاعت گزار ہے، کون اس کا فرما بردار ہے، اور کون جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ لہذا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور یاد رکھیے قیامت میں ہر شخص تنہا تنہا آئے گا، اکیلا اکیلا آئے گا۔ اور یہ اکیلا اکیلا اس لیے بتا دیا کہ تم نے جن کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے، شفیع بنا رکھا ہے، جن کے ساتھ دوستیاں لگا رکھی ہیں، وہ قبر میں چھوڑنے تک تو شاید آ جائیں، لیکن اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں تم اکیلے ہی آؤ گے، اور وہاں کے لیے تیاری کرو۔ پھر یہ ان کے لیے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ رہی بات ان کے لیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جنہوں نے ایمان لائے، نیک اعمال انجام دیے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت جو ہے ان کے لیے محبت پیدا فرما دے گا۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ کیا مطلب؟ مخلوق کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، لوگوں کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ جو محبت ہے نا،
بادشاہ ہیں، آپ کے پاس ایٹمی قوت، آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم جیسی طاقت کوئی نہیں، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، آرمی کے لحاظ سے، آپ لوگوں سے زبردستی جبرن قہرن منوا تو سکتے ہیں کہ یہ کرو ورنہ، ایسا کرو ورنہ، یہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کے دل میں آپ چاہیں کہ محبت پیدا ہو جائے آپ کی، آپ چاہیں کہ لوگوں کے دماغ میں آپ کی عظمت کے چرچے ہوں اور لوگ آپ کی تعریفیں کریں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی بادشاہ آج تک جس نے بھی ظلم اور جبر کیا، وہ لوگوں سے بات منوانے میں تو کامیاب رہا، لیکن لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکا، لوگوں کے دل نہیں جیت سکا۔ بڑی بڑی سلطنتیں انہوں نے جیت لیں، ملک جیت لیے، ریاستیں ہڑپ کر گئے، ان کے وسائل کھا گئے، لیکن لوگوں کے دلوں کو وہ جیت نہیں سکے۔ اور جب موقع ملا، یہ شعلہ جوالہ بن کر انہی کے خلاف آیا، اور پھر ریاست بھی آزاد ہو گئی، ملک بھی آزاد ہو گئے، اور قیامت تک یہی اصول کار فرما رہے گا۔ تو فرمایا وہ لوگ کہ جو ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں، اللہ ان کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محبت پیدا کرتا ہے تو اس کا طریقہ یوں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں انا احب فلانا، اے جبرائیل میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو جبرائیل بھی محبت کرنے لگتا ہے۔ اب جبرائیل جب یہ محبت خود کرتا ہے تو آسمان پر اعلان کر دیتا ہے، لوگو یہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو وہ سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں اس کی مقبولیت کے چرچے کر دیتا ہے۔ ہر دل، ہر آنکھ، ہر ذہن، ہر زبان اس کی تعریفیں گانے لگتی ہے اور کہتی ہے یہ بندہ ایسا ہے، یہ بندہ ایسا ہے۔ کیوں؟ یہ مقبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دی، لوگوں کے دلوں میں ڈال دی۔ اس لیے جب کسی کی تعریف ہونے لگے اچھے کاموں پر، اچھے کاموں، اور وہ واقعی اچھا ہے، تو سمجھ لو یہ یہاں سے بات نہیں ہو رہی ہے، یہ آسمان سے بات ہو رہی ہے، یہ وہاں سے مقبولیت آ رہی ہے۔ اور یہ یاد رکھو، جو بات وہاں سے آئے گی وہی مقبول ہوگی۔ یہاں تو آپ زور زبردستی سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، فریب سے کچھ بھی کر لیں گے، لیکن وہاں سے جو آواز آئے گی وہی اصل میں آواز ہوگی اور کامیابی کی ہوگی۔ پھر فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ فرمایا بے شک ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، سلیس کر دیا ہے، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، تاکہ متقیوں کو خوشخبریاں سنائیں اس کے ذریعے سے، اور وہ جو جھگڑالو اور لڑاکو قومیں ہیں ان کو آپ ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اور اللہ کے حساب و کتاب سے ڈرائیں آپ۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو قرآن ہے نا، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ بس صرف ہم ختم ہی پڑھتے رہیں، یہ قرآن اس لیے آیا ہے تاکہ ہمیں اللہ کی طرف سے ملنے والی خوشخبریاں، بشارتیں وہ سنائی جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہیں۔ اسی طرح سے یہ قرآن اس لیے آیا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم جھگڑالو قوموں سے لڑائی کریں، جھگڑیں اور ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے۔ اب ایک اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے نا، مسلمان جہاں کہیں بھی ہوگا، یہ قرآن اس کا آئین ہے، یہ قرآن اس کا منشور ہے، یہ قرآن اس کا کانسٹیٹیوشن ہے، بس اس نے زندگی کا ہر لمحہ اس کے مطابق گزارنا۔ آج وطن عزیز پاکستان میں ایک صوبہ بلوچستان کے حوالے سے آپ کو ایک دلچسپ ایک بات بتانے والا ہوں، وہ قرآن کے حوالے سے۔ وہاں جو آپ کو کچھ لڑائی جھگڑا نظر آتا ہے، اس کے پیچھے ایک تاریخی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا 14 اگست کو، تو بلوچستان آزاد ہوا تھا 16 اگست کو۔ یہ تو بعد میں شامل ہوا، بہت ساری ریاستیں تھیں اس میں، قلات، مکران، یہ سب مل کر پاکستان میں شامل ہوئے، بعد میں اچھے خاصے سالوں کے بعد شامل ہوئے تھے۔
لیکن اس میں ایک عالم دین ان کا کہنا یہ ہے کہ اصل میں بلوچوں کے دل میں جو بات ہے پاکستان سے نفرت کی وہ یہ ہے، سن لیں آپ، وہ یہ ہے کہ اس وقت بھی علماء نے مخالفت کی تھی اور یہ فتویٰ کیا تھا کہ کیا کسی ریاست کو، اسلامی ریاست کو کسی دوسری ریاست میں ضم ہونا چاہیے، اس کا حصہ بننا چاہیے کہ نہیں؟ بڑی بات ہے۔ قلات کے مفتی اعظم نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ کسی مسلمان ریاست کو، ایک ایسی ریاست جس کا ابھی تک آئین طے نہ ہو، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ ذرا غور کیجئے گا، کیوں؟ جس دن بلوچستان آزاد ہوا وہاں پر اسلام نافذ ہو گیا تھا، ان کا جو قانون تھا انہوں نے کہا یہ قرآن ہمارا قانون ہے، یہ یاد رکھیے۔ وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا، جس دن بلوچستان آزاد ہوا اگلے دن انہوں نے اعلان کیا کہ قرآن کے مطابق ہم فیصلے کریں گے، قرآن ہمارا آئین، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے، ہمیں کوئی اور آئین بنانے کی ضرورت نہیں۔ اب مسئلہ پیش آ گیا کہ بھائی کچھ لوگوں نے کہا جی پاکستان میں شامل ہوا جائے، تو علماء نے کہا ہے ایسا کیسے ممکن ہے، یہ ایک آئینی اسلامی ریاست ہے، یہ غیر اسلامی ریاست میں کیسے شامل ہوگی؟ تو پھر ان سے وعدہ کیا گیا کہ تم شامل ہو جاؤ، ہم یہاں اسلام کی حکومت نافذ کریں گے، قرآن نافذ کریں گے، اور آج تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا، یہ لڑائی وہی چل رہی ہے بھائی، آج تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ اس پر پڑھیے گا، آپ کا ذہن کھلے، آپ کو تاریخ سے آگاہی ہو، آپ کو اندازہ ہو، خام خامی کسی کو برا بھلا نہ کہتے رہیں۔ آپ نے تو اچھے اچھے بزرگوں کو غدار بنا دیا صرف اس لیے کہ وہ آپ کے مطلب کی بات نہیں کرتے۔ اسی طرح آپ وہاں کے لیے بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچتے ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، آج قرآن کی حکومت یہاں پر نافذ ہو جائے، اللہ کی قسم کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر آپ ایسے رہیں گے ماشاءاللہ سے 95% لوگ مسلمان ممبران اسمبلی، سندھ اسمبلی میں، اور وہاں ایک دنیش کمار، ایک ہندو، وہ شراب کے خلاف ایک جو ہے وہ پیش کرتا ہے قرارداد، اور یہ کہتا ہے کہ کسی مذہب میں شراب حلال نہیں، لہذا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ شراب کو حرام قرار دیا جائے۔ تو وہاں سب کے سب نام نہاد مسلمان جو شیطان کے چیلے ہیں، ان سب نے اس قرارداد کو رد کیا اور شراب کو جاری رکھا۔ پھر آپ کیسے اس ملک کو اسلام کا قلعہ کہتے ہیں؟ یہ اسلام کا قلعہ نہیں، شیطان کا قلعہ بن چکا، ایک سے ایک بڑا شیطان یہاں پر موجود ہے، نہ شرم، نہ حیا، نہ خدا کا خوف، اور نہ ہی کسی عوام کا ڈر، اس لیے کہ عوام کے ووٹوں سے وہ نہیں آئے، وہ صرف انہی کی مانتے ہیں جن کے بوٹوں سے آئے۔ تو اس لیے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اے رسول، ہم نے قرآن آپ کے لیے آسان کر دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو خوشخبری سنائیں اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، فرمایا میرے رسول مجھے یہ بتائیے ہم نے کتنی قوموں کو پہلے تباہ کر دیا ہے۔ قوم عاد کو تباہ کر دیا، قوم سمود کو تباہ کر دیا، قوم لوط کو ہم نے تباہ کر دیا، قوم سبا کو تباہ کر دیا۔ حل تحس منہم من احد او تسمع لهم رکزا، تو کیا ان میں سے آپ دیکھتے ہو کہ کوئی ذرا سی بھی کسی کی آہٹ سنائی دیتی ہے، یا تمہیں پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ زندہ ہیں؟ پتہ چلتا ہے؟ کیا مطلب؟ قوم سمود کے آثار موجود ہیں، فرعون کے آثار موجود ہیں، آل فرعون کے آثار موجود ہیں، لوط والوں کے آثار موجود ہیں، لیکن کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ آہٹ سنائی دے رہی ہے آپ کی ان کی؟ یعنی ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ تو جیسے ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، تمہارا بھی نام و نشان مٹا دیا جائے گا، تمہارا بھی نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری اولاد ہونی چاہیے تاکہ ہمیں بعد میں زندہ یاد رکھا جائے۔ احرام مصر بنائے گئے تاکہ لوگ ہمیں یاد رکھیں، بڑے بڑے قلعے بنائے تاکہ لوگ ہمیں یاد رکھیں، بڑے بڑے محلات بنائے تاکہ لوگ ہمیں یاد رکھیں۔ آج وہ سارے قلعے محلات غیر آباد ہیں، ویران ہیں، کوئی انہیں یاد کرنے والا نہیں۔ ہاں، جنہوں نے دل جیتے، جنہوں نے دماغ کے اندر لوگوں کے دماغوں میں اتر گئے اور قرآن اور سنت کے مطابق زندگی بسر کی، وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اور اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں یعنی ہمیشہ کے لیے، تو پھر یہ پیغام آپ کے لیے ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔
تو اگر تم اللہ کو یاد کرتے رہو گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، میں یاد کرتے کرتے مر جاؤں گا، میرا رب مرتا نہیں، حیٌ ہے، قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، تو ہمیشہ تمہارا ذکر ہوتا رہے گا، ہمیشہ تمہیں زندہ رہنا ہے، تو خدا کے بندے بن جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب زدنا علما نافعا وعملا مقبولا ولسانا ذاکرا وقلبا منورا وایمانا مستقیما ودعاء مستجابا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم اجعل من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ العزیز اب آپ سے عید کے آس پاس ہی ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک جزائے خیر دے۔